اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے چغل خور، اس کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق چغل خور کے مصنف ہیں شفیع عقیل، جو کہ 1930 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں وفات پائی۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ وہ سب کی چغلی ایک دوسرے سے کرتا تھا۔ اپنی اسی بد عادت کی وجہ سے وہ لوگوں میں بدنام ہو گیا۔ کوئی اسے ملازمت پر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ جب نوبت فاقوں تک پہنچی تو دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں ایک کسان کے گھر نوکری کر لی۔ چغل خور نے تنخواہ کے بدلے صرف روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط رکھ دی۔ کسان کو لگا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایسے کون سے راز ہیں جن کو بتانے سے کوئی نقصان ہوگا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ چغل خور اپنی عادت بد سے مجبور ہو گیا۔ معاہدے کے مطابق اب چغل خور چغلی کھا سکتا تھا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ کسان کی بیوی نے حیرت کا اظہار کیا تو کہنے لگا، جو آدمی کوڑی ہو جاتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ جاننا ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ چونکہ یہ جو متن میں الفاظ تھے ایز اٹ از لکھے گئے ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے، اپنے الفاظ میں نہیں ہے یہ، تو پھر اس لیے واوین کا استعمال کیا گیا۔ شروع میں اور آخر میں جملہ ختم ہو گیا، ختمہ کی علامت ضرور لگائیں، ساتھ میں واوین لگائیں۔ علیحدہ سے پیراگراف یہاں بنا کے ایک وہ نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ سبق میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ متن سے ہٹ کے ایک تو جگہ زیادہ گھیرتا ہے، پھر یہ خلاصے کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا پیراگراف، کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ ادھر چغل خور نے کسان کے دل میں یہ وہم ڈال دیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور سب کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کل جب وہ کھیتوں میں کھانا لے کر آئے تو دیکھ لینا۔ یہاں سے اپنی تخریب کاری کرنے کے بعد پھر چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا کہ کسان روز تمہاری بہن کو مارتا ہے، اگر یقین نہ آئے تو کل آ کر دیکھ لینا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسان کے بھائیوں سے چغلی کھا دی کہ کسان کے سالے اس کے بھائی کو روز مارتے ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو کھیتوں میں جا کر دیکھ لو۔ اتنا سننا تھا تو کسان کے بھائی غصے میں آ گئے اور اس کی بات مان لی۔ اگلے دن کسان کی بیوی نے کھیتوں میں جا کر جب کھانا رکھا تو بہانے سے کسان کی کلائی پکڑ لی اور چاٹ کر دیکھنا چاہا۔ کسان دور ہٹ گیا۔ بیوی کو لگا کہ نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو کسان کو نوکر کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اس نے جوتے سے بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر کسان کے سالے للکارتے ہوئے کسان کو مارنے لگے۔ للکارنا، مقابلے کی دعوت دینا، مقابلے کے لیے پکارنا۔ جب کسان کے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے بھی چغل خور کو درست جانا اور لڑنے کو دوڑے۔ سر پھٹے اور لہو لہان ہو گئے، خوب لاٹھیاں چلیں۔ ارد گرد کے کھیتوں سے لوگوں نے آ کر لڑائی ختم کروائی۔ جب غصہ ختم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو چغل خور کا بھید کھلا۔ وہ سب مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسی لیے آج تک ہر چغل خور اپنے آپ کو چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ سبق لیا گیا ہے شفیع عقیل کی کتاب پنجابی لوک داستانیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا خلاصہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔